पुराने जमाने की बात है, एक खूबसूरत मगर सादा सा शहर था, जिसकी गलियों में मिट्टी की खुशबू और पुरानी ईंटों वाले मकानों का सुकून बसा हुआ था। इसी शहर की एक तंग सी गली में रहता था एक दर्जी, जिसका नाम फरीद था। फरीद बहुत गरीब मगर बेहद ईमानदार शख्स था। इसके हाथों में बड़ी महारत थी, कपड़ों की सिलाई में वो शहर भर में मशहूर था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी सच्चाई और अमानतदारी थी। फरीद की छोटी सी दुकान थी, जिसके सामने एक बोसीदा सा लकड़ी का बोर्ड लगा होता और अंदर एक पुरानी सी सिलाई मशीन हमेशा अपनी सीट पर खामोश खड़ी रहती। जिंदगी जितनी मुश्किल थी, दिल इतना ही मुतमईन और साफ। दिन भर काम करता, रात को अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाता। एक दिन इसी शहर में एक दौलतमंद खजांची आया, जो अपनी दौलत और गुरूर के लिए मशहूर था। वो अपने लिए कीमती कपड़ों का जोड़ा सिलवाने फरीद की दुकान पर आया। उसने दर्जी को एक सुनहरी रंग का खूबसूरत रेशमी कपड़ा दिया और बोला, ये कपड़ा बहुत कीमती है, जरा एहतियात से सिलाई करना। फरीद ने अदब से कपड़ा लिया और कहा, जनाब, आप बेफिक्र रहिए, ये आपकी अमानत है, जब तक आप वापस नहीं आएंगे ये महफूज रहेगी। खजांची हंसा और बोला, अमानत? अमानत तो बड़ी चीज है फरीद, आजकल किसका एतबार? फरीद ने मुस्कराकर बस इतना कहा, साहिब, जो बंदा अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी अमानत में खियानत नहीं करता। रात के सन्नाटे में बगदाद की गलियां सुनसान थीं। दर्जी फरीद अपनी छोटी सी कच्ची दुकान के अंदर बैठा था। आंखों में नींद तो बहुत थी, लेकिन खजांची की दी हुई कीमती रेशमी कपड़े की अमानत इसकी आंखों से नींद छीन चुकी थी। उसने कई बार इस कपड़े पर नजर दौड़ाई, उंगलियों से नरमी से छुआ और फिर एहतियात से लकड़ी की अलमारी में रख दिया। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे यकीन और ईमान का इम्तिहान है। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कच्ची दीवारों पर पड़ी तो फरीद नमाज पढ़कर दुकान पर आ बैठा। अभी दुकान खोले कुछ ही देर गुजरी थी कि खजांची वापस आया। खजांची की आंखों में लालच झलक रहा था, जैसे वो जानबूझकर फरीद का ईमान आजमा रहा हो। फरीद, वो रेशमी कपड़ा दे दो जो कल तुम्हें दिया था, खजांची ने सख्त लहजे में कहा। फरीद ने अलमारी खोली और बगैर एक लम्हा जाए किए कपड़ा उसके सामने पेश कर दिया। खजांची ने कपड़े को हाथ में लिया, एक नजर फरीद पर डाली और कहा, मैं जानता था तुम सच्चे और ईमानदार हो। इस अमानत को देखकर मेरी आजमाइश भी मुकम्मल हो गई। फरीद के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। इसके दिल ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इसे दियानतदारी के इम्तिहान में कामयाब किया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि खजांची ने एक और बात कही, फरीद, तुम्हारी ईमानदारी का सिला सिर्फ ये कपड़ा वापस करना नहीं, बल्कि एक और अमानत तुम्हें देनी है, और ये अमानत पहले से भी ज्यादा कीमती होगी। फरीद हैरान हो गया, लेकिन इसके चेहरे पर यकीन की चमक और मजबूती वाज़ेह थी। इसका ईमान मजबूत हो चुका था, अब चाहे जो आजमाइश हो वो तैयार था। सुबह के वक्त बगदाद की गलियों में ठंडी हवाएं चल रही थीं, सूरज की किरणें मिट्टी के घरों की दीवारों पर सुनहरी चमक बखेर रही थीं। फरीद, दर्जी, अपने छोटे से कमरे में बैठा सिलाई के धागे सुलझा रहा था। इसके चेहरे पर इत्मीनान का सुकून था, क्योंकि इसने खजांची की अमानत सही सलामत लूटा दी थी। मगर इस दिन की सुबह इसके लिए नई आजमाइश लेकर आए। खजांची एक बार फिर उसके दरवाजे पर नमूदार हुआ, मगर इस बार उसके साथ एक और चीज थी। खजांची के हाथ में चमड़े का एक पुराना थैला था। उसने दर्जी की आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, फरीद, पिछली बार तो तुमने अमानत की लाज रख ली, लेकिन इस बार मेरी ये थैली एक कीमती खजाने से भरी हुई है। उसे संभालना आसान नहीं होगा। अमानत का बोझ ईमान वालों पर भारी होता है। फरीद ने खामोशी से थैला पकड़ा, इसके हाथ कांपे नहीं, न चेहरे पर लालच की कोई झलक आई। उसने थैला अलमारी में नहीं रखा, बल्कि मिट्टी की दीवार में बने एक खुफिया खाने में महफूज कर दिया। इसके दिल में बस यही था कि अमानतदारी ही असल ईमान की अलामत है। रात का वक्त हुआ, बगदाद की गलियां सुनसान हो गईं, हर तरफ सन्नाटा छा गया, मगर फरीद की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार जाकर इस खुफिया खाने को देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, अल्लाह,
اس امانت کی حفاظت مجھ سے بہتر کر دے۔ دوسری صبح جب خزانچی آیا تو اس کی نظریں فرید کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے سوال کیا، کہاں ہے میری امانت؟ فرید نے بڑی سادگی سے اسے خفیہ خانے سے تھیلا نکال کر دیا۔ خزانچی نے تھیلا کھولا، اندر وہی قیمتی خزانہ موجود تھا، ویسا ہی جیسے اس نے چھوڑا تھا۔ خزانچی حیران ہو کر بولا، فرید، تمہارا دل سونا ہے، ایمان اور امانت کی قدر تم جتنی کوئی نہیں جانتا۔ فرید نے صرف اتنا کہا، امانت کسی کی ہو، اس کی عزت اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے انسانوں کا لحاظ خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر خزانچی کے چہرے پر ایک خاموش مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اس کا دل مان گیا ہو کہ فرید جیسے لوگ دنیا میں کم ہی بستے ہیں۔ خزانچی کا دل تو فرید کی امانت داری دیکھ کر مطمئن ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی جاگ اٹھی تھی۔ بغداد کی گلیوں میں امانت داری اور ایمان کی مثالیں اب بہت کم ملتی تھیں، مگر فرید جیسے لوگ آج بھی تھے جو دل سے اللہ کے ڈر میں جیتے تھے۔ چند دن بعد خزانچی دوبارہ فرید کے دروازے پر آیا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں غرور اور آزمائش کی چمک تھی۔ اس کے ہاتھ میں پھر ایک تھیلا تھا، لیکن اس بار تھیلے کا وزن پچھلی باروں سے بھی زیادہ تھا۔ خزانچی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، فرید، تم نے میری پہلی 2 امانتوں کی حفاظت کر کے دکھایا، لیکن اب کی بار تمہیں ایک اور امانت دوں گا جو تمہارے صبر، ایمان اور نیت کا آخری امتحان ہوگی۔ فرید نے اس کی بات سنی، بغیر لالچ گھبراہٹ کے تھیلا پکڑا اور اسے اپنی جھونپڑی کے کونے میں رکھی پرانی لکڑی کی صندوق میں رکھ دیا۔ اس رات جب پورا بغداد نیند کی آغوش میں تھا، فرید کی آنکھیں بند ضرور تھیں، مگر دل جاگ رہا تھا۔ اس سے احساس تھا کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ صرف خزانچی کی نہیں بلکہ اس کے ایمان کی آزمائش ہے۔ صبح سورج طلوع ہوا، بغداد کی گلیوں میں پھر وہی پرانی چہل پہل، مٹی اڑتی ہوئی، بازار کی آوازیں۔ خزانچی وقت پر آ پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرید نے اسے اندر بلایا اور امانت اسی حالت میں لوٹا دی، لیکن اس دن خزانچی کا انداز بدلا ہوا تھا۔ اس نے تھیلا کھولنے کے بجائے فرید کو غور سے دیکھا اور کہا، فرید، تم جانتے ہو اس تھیلے میں کیا تھا؟ فرید نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ میرے لیے یہ جاننا ضروری بھی نہیں تھا۔ میرے لیے تو بس یہ امانت تھی جس کی حفاظت میرا فرض تھا۔ یہ سن کر خزانچی کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس تھیلے میں صرف سونا نہیں بلکہ ایک کاغذ بھی تھا جس پر لکھا تھا، جس نے اس امانت کی حفاظت کی وہ میرا سب کچھ پالے گا۔ فرید، تم وہی شخص ہو۔ آج سے میری تمام دولت، میرا کاروبار، سب تمہارا ہے، کیونکہ دولت ایمان والوں کے ہاتھوں میں ہی محفوظ رہتی ہے۔ فرید یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، لیکن اس نے عاجزی سے کہا، امانت کا صلہ اللہ دیتا ہے، انسان تو بس اس کے حکم پر عمل کرنے والا ہے۔ فرید کا دل سکون سے بھر گیا، لیکن اس کی عاجزی اور سادگی ویسی ہی قائم رہی۔ اس نے سونے چاندی کی ڈھیر ساری دولت ملنے کے بعد بھی اپنے چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر کو نہ بدلا اور نہ ہی اپنی پرانی خصلتوں کو چھوڑا۔ اس کا ایمان مضبوط تھا اور یقین ہمیشہ اللہ پر ہی رہا۔ ایک دن خزانچی نے فرید کو اپنے محل جیسے بڑے گھر بلایا، جہاں خزانچی کے ملازم، عزیز و اقارب اور شہر کے معزز لوگ جمع تھے۔ سب کے دل میں یہی سوال تھا کہ آخر ایک درزی جیسا سادہ شخص اتنی بڑی دولت کا مالک کیسے بن گیا۔ خزانچی نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ شخص، فرید، مجھے سب سے بڑا سبق سکھا گیا کہ دولت سے زیادہ قیمتی چیز امانت کی حفاظت اور ایمانداری ہے۔ میں نے اس کی آزمائش کئی بار لی، لیکن اس نے کبھی میرے تھیلے کے اندر جھانکنے تک کی کوشش نہ کی۔ ایسے شخص کے ہاتھ میں اگر پوری دنیا کی دولت بھی ہو تو وہ کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ فرید نے خاموشی سے سب کی باتیں سنیں اور پھر دھیمے لہجے میں کہا، امانت کا حق ادا کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، اور جو اللہ کے خوف سے امانت میں خیانت نہیں کرتا، اسے دنیا کی کوئی چیز بہکا نہیں سکتی۔ مجمع میں موجود لوگ فرید کے کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ سب کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو گئی۔ اس دن کے بعد فرید کی زندگی بدل گئی، لیکن اس کے اخلاق،
نرم دلی اور آجزی میں کبھی کمی نہ آئی۔ خزانچی نے فرید کو اپنے کاروبار کا ساتھی بنا لیا اور بغداد کے بازاروں میں امانت دار درزی کی مثالیں دی جانے لگیں۔ ہر شخص اس کی باتوں سے، اس کی سادگی اور ایمانداری سے سیکھنے لگا کہ اصل دولت دل کی پاکیزگی اور یقین کی طاقت ہے۔ فرید نے اپنی کمائی میں سے ضرورت مندوں، یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھا اور ہمیشہ کہا، جو امانت دار ہوتا ہے اللہ اس پر کبھی اپنا کرم بند نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا، بغداد کی گلیوں میں فرید کی ایمانداری کے قصے پھیلتے چلے گئے۔ درزی کی دکان اب چھوٹی نہ رہی تھی، بلکہ بغداد کے ہر امیر، غریب، درباری اور تاجر اس پر اعتبار کرنے لگا۔ سب جانتے تھے کہ اگر کوئی چیز فرید کے حوالے کی جائے تو وہ امانت بن جاتی ہے اور وہ اس پر خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک دن بغداد کے بادشاہ کے خاص وزیر نے فرید کو محل بلایا۔ بادشاہ نے فرید سے کہا، فرید، میں نے تمہارے بارے میں سب سنا ہے۔ تم نے مجھے یہ سکھا دیا کہ دولت سے بڑا خزانہ ایمانداری ہے۔ اگر ہمارے شہر کے سب لوگ تم جیسے ہو جائیں تو بغداد دنیا کا سب سے محفوظ شہر بن جائے گا۔ فرید نے عاجزی سے سر جھکا لیا اور کہا، حضور، جو اللہ پر یقین رکھے وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ امانت میں خیانت دراصل اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس نے فرید کو بغداد کی امانت دار کونسل کا رکن بنا دیا۔ یہ کونسل شہر کے تمام اہم فیصلوں میں شامل رہتی تھی اور فرید کی رائے کو سب لوگ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ فرید نے اپنی نئی ذمہ داریوں میں بھی اپنی عاجزی اور سچائی کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کا دل ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے لیے دھڑکتا رہا۔ ایک دن وہی خزانچی جو کبھی فرید کی آزمائش کرتا تھا اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ندامت اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، فرید، تم نے مجھے انسانیت، بھروسہ اور ایمان کا مطلب سکھا دیا۔ تمہارے بغیر میری دولت بھی بیکار تھی اور زندگی بھی۔ آج میں تمہیں اپنا سب سے قریبی دوست مانتا ہوں۔ فرید نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اصل خزانہ دولت نہیں، ایمانداری ہے۔ جب دل صاف ہو تو زندگی خوشحال بن جاتی ہے۔ بغداد کی گلیوں میں اس دن فرید اور خزانچی کے گلے ملنے کا منظر دیکھ کر سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ منظر لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ وقت کے ساتھ فرید کی کہانی نسلوں تک منتقل ہوتی گئی اور لوگ آج بھی اپنے بچوں کو سناتے ہیں، دولت کے پیچھے مت بھاگو، اصل خزانہ ایمانداری اور بھروسہ ہوتا ہے۔ یوں ایک عام درزی بغداد کی تاریخ میں سچائی، امانت اور اللہ پر یقین کی روشن مثال بن گیا۔ اگر آپ کو یہ سچی اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔